میرے بھائیوں، میں آپ احباب کی خدمت میں سورہ عصر کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو مکمل سماعت کر لیا تو آپ کی ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے یہ ایک سورت کافی ہوگی۔ پہلے اس سورت کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ تفسیر بحر العلوم اور صاحب کتاب کا سن وصال ہے 375 ہجری۔ تو تفسیر بحر العلوم میں یہ لکھا ہوا ہے، ان ابا بکر لما اسلم، کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، قالوا خسرت یا ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق کو کافروں نے کہا، ابو بکر تو نے بڑے خسارے کا سودا کیا، بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے جواب میں کیا کہا۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا ہے۔ تو حضرت تاجدار صداقت نے جو جواب دیا وہ سنہرے حروف ہیں اور زندگی بدلنے والے الفاظ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ ہے، لیس الخسارۃ فی قبول الحق، فرمایا حق قبول کرنے میں خسارہ نہیں ہوتا، بلکہ خسارہ تو یہ ہے، انما الخسارۃ فی عبادۃ الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغنی عنکم فنزل جبریل بہذہ الآیہ۔ آپ نے فرمایا خسارہ تو یہ ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ انہیں تمہاری پرواہ ہے۔ حضرت تاجدار صداقت یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل امین سورت قرآن لے کر نازل ہو گئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تاکید و تلقین کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ حبیب خدا کا زمانہ ہے، اور اگر صرف اس سے مراد عصر کے وقت کی قسم ہو تو بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ عصر کا وقت آپ کو پتہ ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو جائے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس شخص کے آل اولاد فوت ہو گئے اور اس کا مال و دولت سارا لوٹ لیا گیا ہو، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ تو عصر کی نماز کی یہ ویلیو ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے زمانہ بنایا، جس نے دنیا بنائی، جس نے کائنات بنائی، وہ خود فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، صالح اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تلقین و تاکید کریں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ کائنات بنانے والا فرماتا ہے اگر خسارے سے نکلنا ہے تو ایمان لے آ، اگر خسارے سے نکلنا ہے تو اچھے اعمال کر، اگر گھاٹے کے سودے سے نکلنا ہے تو ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دے، خود بھی اس کو اچھی بات کہے اور اس سے بھی اچھی بات سن۔ میرے اللہ، تو نے کائنات بنانے کے بعد کائنات کے حسین ترین قانون کو جو کہ تیری نظر میں ہے وہ بیان کر دیا اور انسانوں کو سمجھا دیا کہ لوگو، زندگی کی کامیابی مال دولت پیسہ روپیہ جھوٹی شہرت جاہ و جلال اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ تم اللہ کی بندگی اور رسول کریم کی غلامی کرو۔ آئیے ذرا اسے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ امت کا ہر فرد اچھی بات کا حکم دیتا، برائی سے روکتا۔ گھاٹے سے وہی بچے گا جو اچھی بات کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، باقی سب خسارہ ہے، بس صرف یہ ایک ہی واحد جنت میں جانے کا سہارا ہے۔ اور اسی صورت کی تفسیر قرآن صحابی کی زبان سے سماعت کیجئے گا۔ تفسیر ثعلبی اور صاحب کتاب کا سن وصال 427 ہجری ہے۔ اس تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب آپ عرض کرتے ہیں میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والعصر الی آخرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ پوری سورت کریمہ تلاوت کی اور میں نے عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ بأبی وانت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وما تفسیرها، یا رسول اللہ اس سورت کی یا ان 3 آیات کی تفسیر ارشاد فرما دیجئے۔ تو سنیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں والعصر، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عصر کے وقت کی قسم بیان فرماتا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک وہ انسان نقصان میں ہے۔ اس سے مراد ابو جہل ہے،
इल्लल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक है। व आमिलुस सालिहात, इससे मुराद उमर फारूक है। व तवासौ बिल हक़ से मुराद हज़रत उस्मान गनी है। व तवासौ बिस सब्र से मुराद हज़रत अली है। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिएगा, वो अहबाब जो अमाल की फ़जीलत तो खुशी से सुनते हैं मगर ज़वात के फ़ज़ाइल से परेशान होते हैं, वो ज़रा गौर कीजिए कि जब सरकार दो आलम अपने सहाबा को इस आयत करीमा का मिज़दाक़ फरमाते हैं, कौन है जो उनकी अज़मतों को घटा सके। और इसी सूरत से आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ मगर अपनी ज़ुबान से नहीं। और भाइयों, खुदा रसूल का वास्ता है, उस शख्स की सुना करो जो तुम्हें रसूल खुदा के इरशाद सुनाता है, जो तुम्हें इरशाद बारी ताला सुनाता है। तफसीर कबीर इमाम तबरानी की, और आपका विसाल 360 हिजरी में हुआ। आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा इसी सूरत के तहत लाते हैं। और सुनिएगा, खुदा की कसम ज़िंदगी बदल जाएगी अगर सिर्फ इस एक हदीस पर अमल हो जाए। मेरे आका ने क्या फरमाया, मन इस्तवा यौमाहु फहुव मग़बून, कि जिस शख्स के 2 दिन एक जैसे हों वो शख्स खसारे में है, वो धोखे में है। व इन काना यौमुहु खैरम मिन अम्सिही फहुव मग़बूत, और जिस इंसान का आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर है वो तो काबिल रश्क है, उस पर ग़िबता किया जा सकता है। व मन काना यौमुहु शर्रम मिन अम्सिही फहुव मलऊन, और जिस शख्स का आने वाला दिन पहले दिन से बुरा है ऐसा शख्स मलऊन है, उस पे लानत है। अस्तग़फिरुल्लाह। व मन लम यकुन फि ज़ियादति फहुव फि नुक़सान, हुज़ूर फरमाते हैं और जो शख्स आगे ना बढ़े हर रोज़ वो नुकसान में है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जो नुकसान में हो उसके लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया व मन काना फि नुक़सान फल मौत खैरुल लहू मिनल हया, फरमाया जो नुकसान में हो उसके लिए ज़िंदगी से बेहतर मौत है। मेरे भाइयों, सिर्फ एक ही सूरत ज़िंदगी बना सकती है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, ज़माना हबीब की कसम, असर के वक्त की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है मगर वो लोग नुकसान में नहीं जो ईमान ले आए और अच्छे अमाल करते हैं और एक दूसरे को हक़ और सब्र की ताकीद व तलक़ीन करते हैं।